الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ یہ سورہ بقرہ کی 195 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ علماء نے اس کے کئی مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اوپر اس سے پہلی والی آیات میں جہاد کے متعلق بیان تھا کہ اپنے مال کو جہاد میں جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، کہ اللہ نے مال دیا ہے اور موقع آ گیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اور تم نے وہاں بخل سے کام لیا، مال خرچ نہیں کیا، تو مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر مسلمانوں کی جماعت کمزور ہو گئی اور خدا نخواستہ وہ ہار گئی تو اس کی وجہ سے پوری قوم پر تباہی آئے گی، اور جب پوری قوم پر تباہی آئے گی اس میں تم خود بھی شامل ہوں گے، تو یہ سبب بنا، وجہ ہوئی تمہارے اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے میں بخل کرنے سے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مت مارو۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو ہر ایک انصاری صحابی کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر پر تشریف لاوے، اور ہر ایک اس خواہش میں آگے آگے بڑھتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا گھر، اللہ کے رسول ہمارا گھر، ہر ایک اس خواہش میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لاوے۔
چونکہ ابھی مکہ سے آ رہے ہیں، کوئی باقاعدہ گھر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اور میری اونٹنی چلتے چلتے جس کے گھر کے پاس جا کر ٹھہر جائے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، اور وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے، یہاں تک کہ 6 مہینے تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے۔ تو یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات کا دور ہو گیا، مسلمان پھیل گئے، اسلام پھیل گیا، تو ہم لوگ اپنی کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب تھوڑا کام کاج دیکھے، گھریلو معاملات دیکھے، اور ہم نے سوچا کہ اب اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام پھیل چکا ہے۔ تو ہم نے یوں سوچا کہ اب اتنی ضرورت نہیں ہے اپنے مال کے خرچ کرنے کی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں جو مال کے خرچ کرنے کا حکم ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کہ زکوٰۃ تو ہر حال میں جس کے پاس مال ہے اس کو نکالنا ضروری ہے، چاہے ضرورت ہو نہ ہو، لیکن یہ جو خرچ کرنے کا جو حکم ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کہ موقع آ گیا وہاں خرچ کیا جاوے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب اپنے گھریلو کام کاج کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو۔ اگر تم نے مال خرچ کرنا بند کر دیا تو گویا تم نے اس طرح کیا کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلی، یہاں تک کہ آخری زندگی بھی وہ اللہ کے راستے میں تھے، اور ان کی شہادت ہوئی ترکی کے اندر قسطنطنیہ شہر میں، اور ابھی بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے، ترکی میں قسطنطنیہ شہر میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرتے رہو۔ وَأَحْسِنُوا کا لفظ استعمال ہوا جو احسان سے ہے، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو عبادت میں احسان، اور ایک ہوتا ہے معاملات اور معاشرت میں احسان۔ عبادت میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث جبرائیل میں ملتا ہے۔ ایک حدیث جبرائیل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آ کر کچھ سوالات کیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات کے جوابات دیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا، کہ احسان یہ چیز ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم سے کم اتنی کیفیت پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کر۔ تو یہ ہوا عبادت میں احسان۔ معاملات اور معاشرت میں احسان یہ ہے جس کا حدیث پاک میں خلاصہ ملتا ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو کچھ پسند کرتا ہے اور اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے۔
تو جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی تو پسند کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اختیار کرو، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں سے اور اس کے آگے تقریباً 8 آیتوں میں اللہ رب العزت نے حج کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ حج اور عمرہ، پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ حج یا عمرہ شروع کر دیا تو شروع کرنے سے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عمرہ ہے، عمرہ کرنا کوئی فرض نہیں، سنت ہے، لیکن اگر کسی نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی وجہ سے وہ محرم بن گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے کو پورا کرے۔ اب اس کے لیے عمرہ کا پورا کرنا یہ واجب ہو گیا کہ عبادت شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نماز ہے، اگر کوئی آدمی نفل نماز شروع کرتا ہے، اب شروع کی جب تو وہ نفل تھی،
لیکن نفل نماز شروع کرنے سے وہ اب واجب بن گئی۔ کیسے واجب بنی؟ کہ نفل نماز کے درمیان میں کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، وضو ٹوٹ گیا، کوئی ایسا چیز حادثہ آ گیا جس کی وجہ سے اس نے نماز توڑ دی، تو اب وہ نفل نماز جو شروع کی تھی اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ وضو کرے اور اس نفل نماز کی قضا کرے، کہ اس نے جب شروع کر دی تھی تو شروع کرنے کی وجہ سے وہ واجب ہو گئی۔ عبادت کے شروع کرنے سے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرہ کرنا سنت تھا، لیکن احرام باندھ لیا، اب کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، مجبوری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ حرم نہیں پہنچ سکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمرے کی بعد میں قضا کرے گا۔ تو ایسا شخص کیا کرے جس نے احرام باندھ لیا ہے؟ اس کا حکم اللہ نے پہلے بیان فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اسی واقعہ حدیبیہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے آ رہے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں، حدیبیہ پہنچ گئے، مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ اور آئندہ سال آنا، اس سال ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو چونکہ سارے صحابہ 1400 صحابہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تمام نے احرام باندھ لیا تھا، تو اب وہ داخل نہیں ہو سکے، اس وجہ سے ان کو اللہ نے یہاں حکم دیا کہ آپ اپنی جانور کو قربانی کریں اور سر منڈوا کر اپنے احرام کو کھول دیں۔ اب چونکہ عمرے کا احرام باندھ لیا تھا، پورا نہیں کر سکے، تو کہا کہ تم آئندہ سال اس کی قضا کرو۔ تو عمرے کی قضا کے لیے سن ہجری 7 میں آپ تشریف لائے۔ تو اللہ نے پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی کہ عمرہ نہیں کر سکے تو اس کا کیا علاج؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اور وہ قربانی حنفیہ کے نزدیک وہ حدود حرم میں کرے، اور پھر اپنا سر منڈواوے اور پھر احرام کھول دے۔ لیکن احرام کھولنے کی وجہ سے اس کا عمرہ پورا نہیں ہوا، ابھی اس کے لیے اس عمرے کی قضا کرنا باقی ہے، وہ پھر قضا کرے گا، جب بھی موقع ملے وہ پھر قضا کرے۔ دوسری چیز، اگر کسی کو احرام کی حالت میں کوئی تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا یا سر میں تکلیف ہو گئی، جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ ان کے سر میں جوں ہو گئی، بہت زیادہ جوں، اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ منہ پر آنے لگی سروں سے اتر کر۔ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ شریعت، یہ مذہب قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ کرام سے ہر بات پہ ایسا عمل کروایا، اللہ نے ایسے واقعات پیش کیے کہ جس کی وجہ سے پوری امت کے سامنے مسائل آوے اور پوری امت جانے کہ اگر ایسا ہو جاوے تو کیا کرنے کا، ایسا ہو جاوے تو کیا کرنے کا۔ یہاں تک کہ صحابہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے، لیکن ان سے چوری بھی ہوئی، ان سے غلط کام بھی ہوئے، اور وہ بھی اس وجہ سے اللہ نے کروائے کہ سارے مسائل امت کے سامنے آوے۔ صحابہ سے ایسا کام نہیں ہوتا تو مسائل کیسے آتے سامنے کہ ایسا اگر کرے تو یوں کرنے کا، یہ سزا وہ سزا، تو کس طرح ہو؟ تو عملی پریکٹیکل سب کے سامنے آوے۔ تو ایک صحابی کو سر میں جوں ہو گئی، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور اپنا عذر پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے کی اجازت دی احرام کی حالت میں، کہ بہت تکلیف ہے، آپ بالوں کو منڈوا دو تو وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب وہ تکلیف ختم ہوئی تو اس کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا، اور حدیث میں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ یا تو وہ 3 روزے رکھے، یا وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاوے، یا پھر قربانی کرے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرے۔ یہ 3 میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر تکلیف ہو گئی تو۔
حج کے متعلق اللہ نے آگے کچھ بات بیان فرمائی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ پہلے یہ بات سمجھ لے وے، ایک آدمی ہوتا ہے جو میقات سے باہر رہتا ہے اور ایک آدمی میقات سے اندر رہتا ہے۔ حدود میقات یہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس جگہ سے بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاوے، عمرہ کے لیے جاوے، تو وہ حدود میقات آتی ہے، میقات کی حد آتی ہے۔ اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حج یا عمرے کی نیت کر لے۔ اسی وجہ سے جب فلائٹ میں جاتے ہیں تو وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے چلنے کے بعد میقات آنے سے پہلے اندر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میقات آنے والی ہے، جس نے نیت نہ کی ہو وہ نیت کر لے۔ تو حدود میقات سے باہر رہنے والا آدمی ایک، اور دوسرا وہ آدمی جو حدود میقات سے اندر رہتا ہے۔ حدود میقات سے باہر رہنے والا آدمی حج کی تینوں قسم کی نیت کر سکتا ہے۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج کی ایک قسم ہے قران، حج کی دوسری قسم ہے تمتع، اور حج کی تیسری قسم ہے افراد۔ حج کی پہلی قسم قران کا مطلب ہوتا ہے آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے، احرام باندھتے وقت دونوں کی نیت ایک ساتھ، عمرہ اور حج کرتا ہوں۔ تو قران کرنے والا جب حدود میقات سے باہر سے احرام کی نیت کر کے، حج اور عمرہ کی نیت کر کے جب اندر داخل ہوگا تو پہلے عمرہ کرے گا۔ عمرہ کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد جب سب سے اخیر میں جو سر منڈوانے کی باری آئے گی تو وہ سر نہیں منڈوائے گا، بلکہ وہ احرام ہی کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ حج کا وقت آ جاوے اور وہ حج کر لے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد وہ سر منڈوائے گا۔ اس کو کہتے ہیں قران۔ تمتع کہتے ہیں حدود میقات سے پہلے احرام باندھتے وقت صرف عمرے کی نیت کی، عمرے کی نیت کر کے گیا، پورے عمرہ کیے، سر بھی منڈوا دیا، احرام بھی کھول دیا۔ پھر جب حج کا وقت آیا 8 ذی الحجہ، تو اس وقت وہ حدود حرم میں ہی حج کی نیت سے احرام باندھے گا، یعنی اس نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ قران والا بھی حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن قران والا ایک ساتھ میں نیت کرتا ہے دونوں کی، اور پھر وہ عمرہ کرنے کے بعد سر کو نہیں منڈواتا ہے یہاں تک کہ حج تک وہ احرام ہی کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر حج کرنے کے بعد اخیر میں سر منڈواتا ہے۔ اور تمتع والا صرف عمرے کی نیت کر کے داخل ہوتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے یہاں تک کہ سر منڈوا دیتا ہے، اور پھر حج کا وقت جب آتا ہے 8 ذی الحجہ تو پھر حج کی نیت سے وہ احرام باندھتا ہے۔ اور افراد کہتے ہیں کہ صرف میقات سے وہ حج کی نیت کرے، عمرہ کی نیت نہ کرے۔ جو شخص حدود میقات سے باہر رہتا ہے وہ حج قران اور تمتع اور افراد تینوں کر سکتا ہے، لیکن جو حدود میقات سے اندر رہتا ہے اس کے لیے صرف افراد کی اجازت ہے، وہ تمتع اور قران نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حدود کے اندر رہتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جو حدود کے باہر سے آئیں گے ان کو دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اب اللہ نے یہاں کیا حکم بیان فرمایا کہ اگر کسی نے، پہلے تو یہ سمجھے کہ ہم 10 ذی الحجہ کو جو قربانی کرتے ہیں، قربانی
تو وہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے تو اس کے شکرانہ کے لیے ایک قربانی ادا کی جاتی ہے جو حدود حرم میں کی جاتی ہے۔ وہ قربانی الگ ہے، صاحب نصاب کی قربانی الگ ہے۔ بہت سارے آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہاں قربانی کرے یا یہاں قربانی کرے، ہم کو دو قربانی کرنے کی۔ تو جو حاجی تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے اس کو دو قربانی کرنی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو جو حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کا جو موقع دیا، اس کے شکرانہ کے لیے وہ قربانی کرے گا، ایک اس کی قربانی، اور ایک صاحب نصاب ہے اس وجہ سے جو واجب ہوئی ہے اس کی قربانی۔ جو حج اور عمرہ کی قربانی ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حدود حرم میں کرے، اور جو صاحب نصاب کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ کہیں بھی کر سکتا ہے، چاہے وہاں کرے چاہے ہمارے گھر پر کرواوے، کہ حاجی لوگ فون کر دیتے بھائی میری قربانی کر دئیو گھر پہ، تو وہ قربانی وہاں ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں جو حکم بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اگر کسی نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا اور کرنے کے بعد اس نے جب حج اور عمرہ کر لیا اور قربانی کرنے کی وقت آ گیا، قربانی کا وقت آ گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے، ٹور والا بہت شروع میں لے گیا تھا اور حج کرنے کے بعد فوراً واپسی تھی، اب شروع میں بازار میں نکل گئے، یہ خریدی وہ خریدی یہ خریدی، پیسے ختم ہو گئے، اللہ اللہ سبحان اللہ، پیسے ختم ہو گئے۔ اب قربانی کرنے کا وقت آیا کہ بھائی قربانی کرو، تو کہ وہ پیسے تو ختم ہو گئے، تو کہ ادھار مانگو، کہیں سے قرض لو، تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے قرض دے کہ بھائی ابھی یہ نہیں، ہماری پوزیشن بھی ٹائٹ ہے، ایسا کوئی نے قرض بھی نہیں دیا۔ تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ اپنی واجب قربانی تو یہاں ادا کروائے گا جو صاحب نصاب کی وجہ سے تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو قربانی کا جانور نہ ملے، یعنی کوئی بھی وجہ سے نہ ملے، پیسہ ختم ہو جانے کی وجہ سے نہ ملا، تو وہ حج کے ایام سے پہلے 3 روزے رکھے اور حج کے ایام کے بعد 7 روزے رکھے، اور یہ یوں کر کے 10 روزے، کل 10 روزے مکمل کرے، تو یہ اس کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرما کر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور حج مقبول، حج مبرور نصیب فرماوے۔ دوسرے حج کے احکامات اللہ آگے کی آیتوں میں بیان فرمائیں گے، جس کو انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما،
حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کے شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حج مقبول حج مبرور نصیب فرما، مکہ مدینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما، زیارت مقبولہ نصیب فرما، ہر ایک عمل میں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ہر عمل کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے دکھلاوے سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے آسان فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما، ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، رحمتک یا رحمن۔